मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, कुरान कहता है जब इब्राहीम ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, कौम को छोड़ दिया और उन माबूदों को भी अमली यानी ज़ाहिरी तौर पर भी छोड़ दिया जिनकी ये लोग इबादत किया करते थे, तो वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, हमने इब्राहीम को हिबा कर दिया, अता कर दिया इसहाक़ और याक़ूब, यानी इसहाक़ अलैहिस्सलाम दिए और आगे उनकी औलाद में याक़ूब पोते दिए। वकुल्लन जालना नबिया, और इन दोनों को हमने पैगंबर बनाया। ये अल्लाह ताला का इनाम हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। कैसा इनाम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी कौम को छोड़ने की। अब जाहिर है जब आप ख़ानदान को, अपने इलाके को छोड़ते हैं तो तन्हा हो जाते हैं, तो अल्लाह ने आपकी तन्हाई ऐसे दूर की कि उसका मुतबादिल दे दिया अल्लाह ने आपको औलाद की सूरत में कि भाई आप अपना ख़ानदान आबाद करो, और औलाद भी ऐसी जो पैगंबर, और फिर उनकी नस्ल बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी है कि दुनिया में आपको, ये तो अब बनी इसराइल कम हो गए क्योंकि कुरान के मुताबिक जब ये नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह इनकी नस्लों को घटाएगा, वरना बनी इसराइल तो दुनिया में छा गए थे। तो इतनी ज़्यादा अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत दी थी, पूरा ख़ानदान उनको अता किया था। कुरान कहता है ववहबना लहुम मिन रहमतिना, और हमने उनको यानी इसहाक़, याक़ूब और उनकी औलादों को, इस ख़ानदान को अपनी रहमत से अता किया, यानी बहुत कुछ अता किया, कमालात। वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या, और ऐसा हमने नवाजा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो के को देखने वाले लोग समझ रहे थे कि ये ख़ानदान भी छोड़ रहे हैं, शहर भी छोड़ रहे हैं, कल्चर भी छोड़ रहे हैं, तो ये तो एक भूली भसरी ज़िंदगी गुजारेंगे और एक भूले बसरे बन जाएंगे, कोई उनको जानेगा भी नहीं। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, इन्होंने कुर्बानी दी तो हमने उनका अच्छा तज़किरा जारी कर दिया लोगों की ज़बान। 2000 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, 2500 साल, और आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और याक़ूब और इसहाक़ अलैहिस्सलाम को यहूद व नसारा भी उनका तज़किरा करते हैं, मुसलमान भी उनका तज़किरा करते हैं। दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इन सब की तारीफ़ों में रत्बुल लिसान है। तो ये अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिला दिया। ये हमारा रुकू कंप्लीट हुआ, इसमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं। इसका जो मेन सबक था वो तो यही था कि तौहीद, बुत परस्ती अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। जो इस रुकू का जो सेंट्रल आइडिया आप जिसे कह सकते हैं वो तो यही है। दूसरी हमें इसमें क्या इल्मी नुकात मिलते हैं कि बाप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे मोहब्बत से तबलीग की है, कोई धमकी नहीं दी है। बाप की तरफ से धमकी आ रही है कि पत्थरों से मार दूंगा, ये कर दूंगा, रिप्लाई में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई धमकी नहीं है। आज आप देख लें कैसे लोग बात कर रहे होते हैं, बाप को कह रहे होते हैं शट अप, और बाप को कह रहे होते हैं आप अपनी ज़बान बंद कर लें, आप खामोश हो जाएं। मेरे पास एक शख्स आया ना, और अपने वालिद की बड़ी शिकायतें कर रहा था और कह रहा था मेरे अब्बा बड़े ऐसे हैं, यूँ हैं, फलाना है, तो चीखता था बाप के सामने। मैंने कहा तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद से ज़्यादा नाफरमान नहीं हो सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का जो गुनाह था, काफिर भी थे, बुत बनाते भी थे और बुत फरोश भी थे, और अपने बेटे को ज़बरदस्ती बुत परस्ती पे मजबूर भी कर रहे थे। इससे ज़्यादा तो एक्सट्रीम लेवल पे खुदा की नाफरमानी और बगावत नहीं हो सकती। और बेटे से मैंने उससे कहा, उस शख्स से, कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। यानी बेटा कैसा है, अल्लाह का खलील। तो ऐसे नाफरमान बाप के सामने इतना फर्माबरदार बेटा भी ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर रहा, और ए मेरे अब्बा और ए मेरे अब्बा और इस तरह से समझा रहे हैं, और बाप की तरफ से जो रिप्लाई आ रहा है वो कितनी सख्त धमकियां आ रही हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो, दुआ का ऑप्शन है मेरे पास, मैं दुआएं मांगूंगा। तो मैंने कहा कि इससे पता चलता है भाई कितना बड़ा हक है बाप का। अल्लाह ने बता दिया कि बाप को कैसे नसीहत की जाती है। तो ये जो जुमले आजकल औलादें बाप के सामने कि आप खामोश हो जाओ, या बाप के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना कि आप कौन होते हो बोलने वाले, आपको किसने ये हक दिया है, इस तरह की घरों में बड़ा माहौल बन रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये दुनिया में आपके लिए नहूसत का ज़रिया बन सकती है ये चीज़। तो इसलिए बहुत शरीयत में माँ बाप का एहतराम है, उसका ख्याल करना चाहिए। ये भी हमें इस रुकू से बहुत अहम सबक मिलता है। और ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की दरख्वास्त की थी, दुआ की वादा किया था कि मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा, कुरान में दूसरी जगह पर है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पाबंदी लगा दी कि मुशरिक के लिए दुआ नहीं कर सकते आप। तो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादा किया था तो उन्होंने अपने बाप के लिए एक दुआ की, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी कि मुशरिक के लिए दुआ नहीं हो सकती। हदीस में आता है कि
قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، لا تخزنی یوم یبعثون، تو میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پیغمبر کو تو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بے شک وہ مشرک تھے لیکن بچپن میں پالا ہے، ظاہر ہے اللہ نے ان کے ذریعے ان کو پیدا کیا ہے، تو یہ ایک شفقت اور ایک محبت، یہ تو ایک نیچرل ہے، فطری چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا، یعنی انسان کو تو فخر ہوتا ہے نا اپنے باپ پہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے ابراہیم، میرا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں ان کو جنت میں لے جاؤں یا جہنم سے بچا لوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شکل کو تبدیل کر دوں گا میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا، تو دیکھنے میں ان کو اپنے والد لگیں گے نہیں شکل میں، پھر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو والدین دیے وہ توحید پرست تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی انہی پیغمبروں کی برکت سے ہمیں ماں باپ ایمان والے ملے کہ اسلام پھیلا دنیا میں، توحید پھیلی، اور ہمارے والدین بھی مسلمان تھے، ان کے باپ دادے بھی مسلمان تھے، تو جنہوں نے بھی ہمارے باپ دادوں پہ صدیوں پہلے محنت کی ہے، ان کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بنے، وہ تمام داعی، مجاہدین، مبلغین، وہ سب ہمارے محسنین ہیں۔ ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، کہ کم از کم اپنے والدین کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے دعا پر بھی پابندی لگا دی۔ اور اس میں ایک بہت اہم سبق کی بات یہ ملتی ہے کہ جس نوعیت کی انسان قربانی دیتا ہے نا، اللہ کی طرف سے وہی چیز انسان کو ملتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ آپ نے مال قربان کی اللہ کے لیے، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہی چیز مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے قربانی مالی دی نا، تو جواب میں اللہ مال ہی دیتا ہے آپ کو۔ آپ اللہ کے لیے، حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، جھک جاتا ہے، تو اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اس کی عزت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ نے تو عزت کو قربان کیا، لیکن اللہ نے اور عزت دے دی آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس نوعیت کی قربانی دی جاتی ہے تو اسی نوعیت کی نعمت اللہ دے دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، خاندان چھوڑا، یہ آسان نہیں ہوتا، آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے اس سے کروڑہ گنا بہتر خاندان ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی بھی ہوئی، حضرت سارہ تھیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کے اولاد نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے دوسری شادی کی حضرت ہاجرہ سے، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنا علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو اس کے بعد اللہ نے حضرت سارہ سے بھی آپ کو دو بیٹا اور پوتا دے دیا، تو یعنی جو پہلی زوجہ جن سے اولاد نہیں ہو رہی تھی ان سے بھی اللہ نے آپ کو اولاد دے دی۔ تو اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو مزید اللہ نے آپ کے خاندان کو بڑھا کر دیا۔ اس سے اولاد کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی اولادوں کے اور پوتوں تک کے وعدے نہ کر رہا ہوتا۔ یہ پوتا جو ہے نا، اس کو بھی اولاد ہی میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطے کی بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ بیٹا جیسے آپ کی اولادوں میں ہے، پوتا بھی ہے۔ تو آج کل جو لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں دیر سے کراتے ہیں نا، تو وہ اپنے آپ کو بھی اولاد سے محروم رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کراؤ، آپ کو بھی اللہ پوتے کی نعمت دے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب اولاد کو انسان نعمت سمجھے۔ فیملی پلاننگ والوں نے اولاد کو نعمت کے بجائے ایک بوجھ بنا کے پیش کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ملک پہ بوجھ بنتا ہے، وہ خاندان پہ بوجھ بنتا ہے، وہ غربت اور مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جب یہ سوچ آپ کی بن جائے گی تو یہ ساری باتیں آپ کے لیے بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ہبا کا لفظ جو قرآن استعمال کر رہا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہبا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبا کرتا ہوں، یہ ہبا کا لفظ ہی غلط ہو جائے گا۔ ہبا تو گفٹ کو کہتے ہیں۔ تو اولاد کی کثرت اگر یعنی وہ غربت اور مہنگائی کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ گفٹ ہو رہی ہے، وہ تو پھر پینلٹی ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے جرمانہ ہو گیا، ایک سزا ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نظریات اور فیملی پلاننگ والوں کے بالکل 180 ڈگری پر ہے۔ اس لیے میں اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں کہ آج دیندار لوگ بھی ان زہریلے اثرات سے متاثر ہو گئے اور وہی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں کہ تربیت کیسے ہوگی اور کھلائیں گے کہاں سے وغیرہ وغیرہ۔ تو حالانکہ اولاد کھلائے گی آپ کو،
تو اللہ تعالیٰ جب نوازتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بھی اولاد دی, اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ نے آپ کو دی, اور پھر ان کی یعقوب علیہ السلام کے یعنی یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی بہت زیادہ پھر اللہ نے برکت دی. ابراہیم علیہ السلام تو چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے نا, تو اب ان کو تو ایک معجزے کے طور پر ایک بیٹا مل گیا بڑھاپے میں, اسحاق. لیکن پھر وہ کمی اللہ نے ایسے پوری کی ہے کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو پھر بہت کثرت سے اللہ نے اولادیں دی. تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان دوبارہ آباد ہو گیا, اور بہت بڑا خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا. تو جس نوعیت کی انسان قربانی دیتا ہے تو اللہ اسی نوعیت کی نعمت اللہ ان کو عطا کر دیتے ہیں اس سے بہتر. ابراہیم علیہ السلام نہ چھوڑتے اپنی قوم کو تو اسی میں رہتے, ہجرت کر لی تو کیسی بڑی نعمت مل گئی. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کو فوکس کرنا ہے, قربانی دینی ہے اللہ کے لیے, اور یہ فکر نہیں کرنی کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی, چھنے گی نہیں, اس سے بہتر نعمت اللہ آپ کو عطا کر دیں گے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اولاد جو دیتا ہے نا, نیک اولاد. یہاں کہیں بھی قرآن نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دولت دے دی یا آپ کے بچوں کو ہم نے اسٹیبل کر دیا, نہ نہ نہ, نیک اولاد. نیک اولاد سب سے بڑی نعمت مالدار اولاد نہیں ہے, نیک اولاد ہے. آج والدین اس بات کو فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیسہ کمائے, بے شک نماز نہ پڑھے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بیٹا بے شک پیسہ نہ کمائے لیکن نماز پڑھے اور شرعی حکام پر عمل کرے, تو یہ آپ کے لیے زیادہ بڑی کامیابی ہے, یہ آپ کے لیے زیادہ بڑی نعمت ہے. اور ایک آخری پوائنٹ کی بات اس میں جو بہت اہم, کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے ان کا بعد والوں میں بھی اچھا تذکرہ جاری کر دیا. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کا اچھا تذکرہ کریں. آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ لوگ افسوس کریں کہ ایک اچھا آدمی آج دنیا سے چلا گیا, خوش نہ ہو کہ اچھا ہوا چلا گیا یہ دنیا سے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ جب کوئی آپ اچھا کام کر کے جاتے ہیں تو آپ کا بعد میں تذکرہ ہوتا ہے, تو اس کو نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے. تو ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا بعد میں اچھا تذکرہ کریں لوگ.